کچھ باتیں اللہ کے سوا کسی کو سمجھ نہیں آتی، کچھ دکھ صرف اللہ کو سنانے والے ہوتے ہیں۔ جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو تم مطمئن رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ ایک سکون کو پانے کی ضد میں کتنی بے چینیاں پال لی ہم نے۔ جو لوگ کسی کا خلوص نہ سمجھ سکتے ہوں انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جب چن لیا جائے تو چہرہ معنی نہیں رکھتا، ماضی نہیں پوچھا جاتا، کردار پر تبصرے نہیں کیے جاتے، فقط محبت کی جاتی ہے۔ بس اتنی کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ روئے۔ میں تیری ہر رضا پہ راضی ہوں یا رب، بس مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ کون کس کا کتنا اپنا ہے یہ ذکر سے نہیں فکر سے پتہ چلتا ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف تک کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی جائے اور آپ اپنی مرضی سے نہ جی سکیں۔ بوڑھا ہونے میں ذرا سی دیر نہیں لگتی، بس ذرا سا غم لگ جائے تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رعنائی کھو ہی دیتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان، جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پہ چاڑیں گے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جب ہاتھ سے نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کرے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ اپنے خلاف ہونے والی تنقید کو خاموشی سے سننا صرف بہادر لوگوں کا کام ہے۔ دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک پر توکل راستے بنا دیتا ہے۔ جب اپنوں میں غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائے تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ وقت ہر تعلق کی حقیقت بتا دیتا ہے۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ زیادہ حسد کرنے والے کی حسرتیں زیادہ اور برائیاں دگنی ہوتی ہیں۔ بندوق کی غداری زیادہ سے زیادہ چند لوگوں کی جان لے سکتی ہے، مگر قلم کی خیانت پوری قوم کو تباہ کر سکتی ہے۔ ہمیشہ خود پر یقین رکھیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ خود پر یقین کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے آگے راستہ خود بخود بنتا جائے گا۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، خاموشی حکمت ہے مگر اس کو اختیار کرنے والے تھوڑے ہیں۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ حق کی بات پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ بوڑھے ماں باپ کا سہارا چھڑی نہیں بلکہ ان کی اولاد ہوتی ہے، اور ان کے جینے کا بہانہ ان کی اولاد ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ذلیل ہونے کو دل چاہ رہا ہو تو آپ کسی کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ کھلے عام دشمنی کر لو، دکھاوے کی دوستی نہ کرو۔ فاختہ بھی پاگل تھی، موسموں کی سازش سے پھر فریب کھا بیٹھی، توپ کے دہانے میں گھونسلہ بنا بیٹھی۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔
راز مزید رازوں کا پردہ ہوتے ہیں۔ بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ پیسہ دعا ہونے سے بچا لیں، آپ کے کام آئے گا۔ زندگی میں کئی بار ہم بنا غلطی کے بھی غلطی مان لیتے ہیں۔ ڈر ہوتا ہے کہیں کوئی اپنا ہم سے روٹھ نہ جائے۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں۔ ایک بار کا جھوٹ آپ کی ہمیشہ کی سچائی پر سوالیہ نشان بنا سکتا ہے۔ خون کے رشتے ناراض ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے۔ خاندان کو جوڑے رکھنا ایک فن ہے اور اس فن کا نام ہے برداشت۔ اپنی توانائی وضاحتوں میں ضائع نہ کریں۔ بعض لوگ وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کی سماعتوں کو اچھا لگے۔ ابلتا ہوا پانی جو آلو کو نرم کر دیتا ہے، وہی انڈے کو سخت بنا دیتا ہے۔ یہ حالات نہیں جو انسان کو مختلف بناتے ہیں، بلکہ ان کی فطرت ہے۔ خود میں جھانکنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے۔ دوسروں کی برائی کرنے میں ہر کوئی ماہر ہے۔ پتھر سے کسی نے کہا کہ آؤ انسان بن جاؤ۔ پتھر نے جواب دیا، نہیں، ابھی میرے اندر وہ سختی پیدا نہیں ہوئی۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے سمجھتے ہیں یہ دوسروں کے لیے ہے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ سچ بولنے کا ہنر صرف وہی رکھتا ہے جس کے تعلقات ضمیر سے ہوں، دنیا سے نہیں۔ بکھرنے اور نکھرنے میں ایک نقطے کا فرق ہے اور وہ نقطہ آپ خود ہیں۔ تم صحیح ہو تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ میں غلط ہوں، اس لیے تم نے زندگی کو میری سائیڈ سے دیکھا ہی نہیں۔ معافی، محبت، عبادت سب پردے کی چیزیں ہیں۔ انسان کے الفاظ نہیں، اس کا وقت بولتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کبھی خراب چیزوں کے ساتھ بھی رہ لیتے ہیں۔ چند دنوں کی بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔